رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادگی میں گزر رہی تھی، ایک غریب گھرانے کا چراغ علی اپنی ماں کے گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ اس کی ماں زینب ایک سادہ عورت تھی جو اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر چکی تھی۔ علی کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب علی صرف 5 سال کا تھا۔ زینب نے اس غم کو دل میں چھپا کر اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کو سنوارنے میں لگا دی۔ گاؤں کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہوئے اور دوسروں کے کپڑے سی کر وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیتی۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بڑے اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنی کل جمع پونجی خرچ کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی ایک دن بڑا آدمی بنے اور اس کی محنت رنگ لائے۔ علی کا سفر آسان نہیں تھا۔ شہر کے اسکول میں جا کر اسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک غریب گاؤں کے لڑکے کی حیثیت سے وہاں کے بچوں کے طنزیہ باتیں سنتا رہا، لیکن اس کی ماں نے اسے ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا، لوگ کچھ بھی کہیں، تمہیں اپنے راہ پر چلتے رہنا ہے۔ زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مشکلات کو برداشت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ علی نے ماں کی باتوں کو اپنے دل میں بسایا اور اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ماں کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ جب علی نے میٹرک کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کیے تو زینب کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے علی سے کہا، بیٹا، اب تمہیں انجینئر بننا ہے۔ یہی تمہارے والد کا خواب تھا اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے پورا کرو۔ علی نے ماں کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی، لیکن انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے گاؤں کے چھوٹے اسکول سے نکل کر شہر کے کالج میں جانا ضروری تھا۔ وہاں تعلیم مہنگی تھی اور زینب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر زینب نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی زیور بیچ دی جو اس کے شادی کے وقت کی نشانی تھے۔ علی نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانے کی تیاری شروع کی۔ زینب نے اسے دعا کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کے جانے کے بعد اس کی زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھی۔ علی نے شہر میں جا کر دن رات محنت کی۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہتا اور جز وقتی نوکری بھی کرتا تاکہ اپنے پڑھائی کے اخراجات کر سکے۔ زینب جو گاؤں میں اکیلی رہ گئی تھی، اپنے تمام دعائیں اپنے بیٹے کے لیے کرتی۔ کئی سال گزر گئے۔ علی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آ کر اپنی ماں کو شہر لے جائے گا اور ایک بہتر زندگی فراہم کرے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علی کے واپسی سے چند دن پہلے زینب کو سخت بخار ہو گیا۔ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں علاج کی سہولت ناکافی تھی اور علی کو اطلاع دی گئی کہ زینب کی حالت بگڑ رہی ہے۔ علی فوراً گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب علی گاؤں پہنچا تو اس کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ علی نے روتے ہوئے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی، چاہے دنیا میں نہ بھی رہوں۔ یہ کہتے ہوئے زینب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور علی کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد علی نے خود کو مضبوط کیا اور اپنی زندگی کو اپنے ماں کی قربانیوں کے مطابق گزارنے کا عزم کیا۔ اس نے اپنی ماں کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جو غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی قربانیوں کو یاد رکھتا اور انہیں اپنی کامیابیوں کا حصہ سمجھتا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ماں کی محبت اور قربانی کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک اہم عنصر ہوتی ہے۔ علی کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی مشکلات کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔